اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید زادے کی مالی مدد کرنا۔ احمد بن خصیب کہتے ہیں، میں خلیفہ وقت متوکل کی والدہ محترم شجاع کا بطور کاتب ملازم تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا خادم ایک تھیلی لے کر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، امیر المومنین کی والدہ محترم آپ کو سلام کہنے کے بعد میں کہہ رہی ہیں کہ یہ 1000 دینار میرے عمدہ و پاکیزہ مال میں سے ہے، یہ لے لو اور اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو اور ان مستحقین کے نام اور پتے لکھ کر مجھے دے دینا۔ جب اس طرح کا مال ہمارے پاس آیا کرے گا تو انہی مستحقین میں اسے خرچ کیا کریں گے۔ بہرحال میں نے وہ تھیلی لی اور اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ پھر میں نے اپنے قابل اعتماد احباب کو یہ ساری بات بتائی جو شجاع نے مجھے کہی تھی، اور ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کچھ سفید پوش لوگوں کے نام بتاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کے نام بتائے، میں نے ان لوگوں میں 300 دینار تقسیم کر دیے۔ ابھی 700 دینار باقی تھے اور مجھے کوئی مستحق نہیں ملا تھا کہ رات ہو گئی، گلیوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اور میں نے ان دیناروں کے متعلق ہی سرگرداں تھا کہ گلی کے ایک دروازے کی آواز میں نے سنی کہ کوئی اسے کھٹکھٹا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ دروازوں پر کوئی سید زادہ آیا ہے۔ میں نے کہا آ جائیے۔ وہ اندر آیا اور آ کر مجھے سلام کیا۔ ادھر میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ اس وقت رات کو میرے پاس شخص آیا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق و رشتہ ہے، یعنی سید خاندان سے ہے۔ واللہ اس وقت ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس کو صرف 1 دینار دیا اور اس 2 شکر گزاری کے ساتھ اسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری اہلیہ باہر آ کر مجھے کہنے لگی، آپ کو شجاع صاحب نے مستحقین کو دینے کے لیے 1000 دینار دیے ہیں، بھلا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد سے بھی کوئی زیادہ حقدار نظر آتا ہے؟ آپ یہ بقیہ پوری تھیلی سید زادے کو ہی دیں۔ گھر والی کی یہ بات سن کر میں نے اس شخص کو واپس بلایا اور پوری تھیلی ہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں شیطان نے بھی خیال ڈالا کہ اگر خلیفہ وقت متوکل آپ سے یہ کہے کہ یہ تو سید خاندان کا آدمی نہیں تھا، تو ہمارے پاس اس کے سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ چنانچہ میں نے بیوی سے کہا، تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، ہم ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ بہرحال میں اس کشمکش میں اٹھا اور سونے کی غرض سے بستر پر چلا گیا۔ ابھی مجھے گہری نیند نہیں آئی تھی کہ شہاب صاحب کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ میں اٹھا اور ان لوگوں کے ہمراہ چلا گیا۔ میں وہاں جب ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو ایک خادم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا، احمد، آپ نے خود امیر المومنین کی والدہ صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اندر داخل کر دیا۔ جب میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی مجھے ٹھہرا لیا گیا اور یہ آواز آئی، احمد۔ میں نے عرض کی، جی حاضر۔ شجاع صاحبہ کہنے لگیں کہ 1000 دینار کا حساب، بلکہ ان 700 دینار کا حساب۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ میں نے دل میں کہا، شاید اس سید زادے نے باہر آ کر ساری بات بتا دی ہے کہ میں نے پورے 700 دینار کی تھیلی ایک سید زادے کو بلا تحقیق دے دی اور میرے قتل کا حکم جاری کیا جا چکا ہے۔ اب یہ مجھ پر رحم و شفقت کی وجہ سے رو رہی ہیں، عنقریب میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات کہی، احمد، 1000 دینار کا حساب، بلکہ ان 700 دینار کا حساب، اور رونا شروع کر دیا۔ 3 بار انہوں نے اسی طرح کہا۔ اس کے بعد اس نے بمشکل اپنے رونے کو ضبط کر کے مجھ سے ان کا حساب طلب کیا۔ میں نے ان کو سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ جب میں اس سید زادے کا ماجرا بیان کرنے لگا تو ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئیں اور کہا، احمد، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور تمہاری اہلیہ کا بھی بھلا کرے۔ تم جانتے ہو آج رات میرے ساتھ کیا بات پیش آئی؟ میں نے عرض کی، کیا؟
نہیں جی، انہوں نے کہا میں سوئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، احمد بن حذیف کا بھلا کرے اور اس کی گھر والی کا بھلا کرے۔ تم لوگوں نے آج رات میری اولاد میں سے 3 افراد کی تکلیف دور کی۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ خواب سنانے کے بعد شجاع نے کہا احمد یہ زیورات و کپڑے اور یہ مزید دینار لو اور اسی سید زادے کو دے دینا، اور انہیں یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اس طرح کا جو بھی عمدہ اور پاکیزہ مال ہمارے پاس آتا رہے گا ہم آپ کو آئندہ بھی پہنچاتے رہیں گے۔ نیز یہ زیورات و کپڑے اور یہ مال اور اپنی اہلیہ کو بھی دے دینا اور اسے کہنا اے بابرکت خاتون، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، یہ سب تمہاری رہنمائی کی وجہ سے ہوا ہے، اور احمد یہ مال تم لے لو، یہ تمہارا ہے، اور مجھے بھی بہت سارا مال اور کپڑے دیے۔ احمد بن حذیف کہتے ہیں میرے پاس اس طرح بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا، اس کو لے کر نکلا، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں میرے پاس اس طرح بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا، میں اس کو لے کر نکلا، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ابتدا میں نے اس سید زادے سے کی، چنانچہ میں نے جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے اور آ کر مجھے کہا لاؤ بھائی وہ سامان۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا اس سامان کا؟ کہنے لگے وہ تھیلی لے کر میں اپنی گھر والی کے پاس آیا تھا جو کہ میری چچا زاد بہن ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، اس نے مجھے کہا اٹھو نماز پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گی۔ تو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا کی، اس نے آمین کہی، اس کے بعد میں سو گیا۔ مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھ سے فرمایا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس پر میں نے ان کا شکر ادا کر دیا ہے، وہ تمہارا ساتھ مزید بھی کچھ احسان و معاملہ کریں گے، تم ان سے وہ قبول کر لینا۔ احمد کہتے ہیں وہ سامان ان کے حوالے کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر والی بھاری کھڑی نماز و دعا میں مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی طرف سے آنے والی پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ اور وہ دعا سے فارغ ہو کر میرے پاس آئی اور آتے ہی میرے خیر خبر دریافت کی۔ میں نے اس کو سارا حال سنایا اور کہنے لگی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ہم ان کے صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا ہے، اب دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا حسن معاملہ کیا۔ ہماری نوع آدم کے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، اور اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔